السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ۔ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ چینل کو سپورٹ ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں جناب، اس وقت میں میاں محمد نواز شریف پی ایم ایل این کی جو ٹیم ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، اس لیے حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرے، بات کرے پی ٹی آئی سے۔ تو اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ بات اپنی پارٹی کو کہی ہے کہ اس کے لیے آپ کوشاں ہوں، حکومت بھی رابطہ کرے، اور چکر کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ پلس پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنلی ایک دم سافٹ امیج جو بنا ہے، اور یہ کیا اچانک سے بن گیا ہے یا پورا سیٹ اپ ہی تبدیل ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، یہ دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں پہلی بات کے اوپر۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف اس ریجن کے سب سے زیادہ ایکسپیرینس لیڈر ہیں، اور انہوں نے جتنے پروگرامز دیے ہیں وہ دنیا میں مختلف کنٹریز نے اس کے اوپر عمل کر کے بہت ترقی حاصل کی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، جس میں دیگر ممالک بھی ہیں۔ اور پروگرام جو سوچ تھی وہ میاں محمد نواز شریف کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ کیسے کیا کریں تو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری جو سی ہیں نا وہ ہم زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، ایک حکمت بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے انڈیا نے ایک پروگرام کو لیا جو 1990 میں تھا، یعنی کہ 1990 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 2025 چل رہا ہے، تو 35 سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو 35 سال میں وہ کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن ان کے اندر جو ایک ہندوتوا ہے اس نے ایک جڑ پکڑ لی، اور پھر وہ اتنی بڑی کہ وہ حکومت میں ہی آ گئی، اور جب وہ حکومت میں آ گئی تو پھر اس نے پورے نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ ترقی، خوشحالی یا مالی لحاظ سے انڈیا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ایک بڑی جگہ اپنا مقام بنائے ہوئے ہے، جو اس کی جو انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا اہمیت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ لیکن اس میں تعلیمی شعبوں میں، میڈیکل کے اندر انہوں نے بڑی جگہوں پہ جو ہے نا اچیومنٹس لی ہیں، لیکن کیا انہوں نے کوئی ایسا نظام بنایا کہ وہ دنیا کے ساتھ مزید چل سکیں؟ تو وہاں پر جو ہے نا فرق نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے، ان کی خارجہ پالیسی بہت خراب ہے، وہ دیگر بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ایسے اقدامات نہیں لے سکے جو اتنی بڑی اسٹیٹ کو لینے چاہیے تھے، تو وہ آج پرابلم میں ہے۔ جبکہ میاں محمد نواز شریف کا ویژن یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے جس کو وہ پلے کر سکے، کوئی اپنی بات منوا سکے، یا کوئی ایسا اپنی خواہش کا اظہار کر سکے۔ تو اس وقت میں میاں محمد نواز شریف کا ویژن چیک کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے رابطہ کرو، بات کرو، اور ان کو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر لے آؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر کل کوئی ایسے معاملات پلٹتے ہیں تو ان کی جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ اسی روش کو برقرار رکھیں گے کہ سب کچھ ختم کر دو، بس ہمارے ساتھ ڈیل کرو، ہم حکومت میں آئیں گے اور اس ملک کا دیوالیہ نکالیں گے، جو ہم سے کام رہ گیا تھا وہی کریں گے۔ یہ ان کی سوچ جو ہے نا اسی طرح سے رہے گی۔ لیکن اگر اس وقت میں اگر ان کو کوئی تھوڑا ریلیکس مل جائے گا، اگر میاں محمد نواز شریف کے سوچ کے مطابق جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو ڈائریکٹلی نہیں بھی مل سکتا تو پارٹی کے اکثریتی لوگوں کو تو بہت زیادہ ریلیکس مل سکتا ہے، تو ان کو ریلیکس دے دیا جائے تاکہ وہ اس پارٹی کو ایک طریقہ کار کے ساتھ چلائے۔ کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں، اب عمران خان کا باہر آنا دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ وہ آلموسٹ سزا بھی پوری کر رہیں گے، اللہ ان کو زندگی دے تو، اور اگر جو نہیں ہوگی سزا پوری کر لیں گے تو اس کے بعد بھی ان کے لیے کافی سارے کیسز تیار ہیں، تو وہ مزید بھی ان کو اندر رکھا جائے گا۔ حالانکہ وہ اس عمر کے حصے میں ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مزید 2-3 سال میں اگر وہ رہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جیل کے اندر وہ بندہ اس عمر کے اندر جو ہے نا زیادہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے۔ جس طریقے کی ان کی طبیعت ہے، وہ انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس عمر کے اندر نیلسن منڈیلا یا یہ سب کو باہر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اگر ان کا انتقال اندر ہو جاتا تو نیلسن منڈیلا تو مر جاتا، لیکن وہ باہر جو کچھ ہونا تھا وہ بہت خطرناک ہونا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ تو یہ ایک ویژن ہے
میاں محمد نواز شریف کا کہ اس وقت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کو دکھا کے وہ اپنی کوئی بات منوا سکیں، تو اس وقت میں بات مانو۔ اب میں، اور مطلب کوئی ناجائز بات نہیں مانو، جو ان کا ایک مڑ توڑ کے ہوتا ہے نا کہ سب کو تم دو خان کو باہر نکالو، تو وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو حالات واقعات جو ہے نا وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اب میں انٹرنیشنلی بتاتا ہوں کہ ایسی کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ ایک راستہ ہے پاکستان جو ہے نا، اور یہ جو ٹریڈ کوریڈور ہے، جو آپ کہہ لیں سی پیک ہے، چائنا کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور اب آ کر امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہو گیا، اس لیے کہ جو فیسلٹیز جو یورپ میں اور امریکہ میں دی جا رہی ہیں اور جو صورتحال بن رہی ہے، تو معاملات کو لے کر جانا آگے زیادہ مشکل ہو گیا۔ جیسے امریکہ میں اس وقت میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو باہر نکالو، جو نان امیگرینٹس ہیں ان کو باہر نکالو۔ امریکہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھا ہے، لیکن کیا اگر 2-3 سال 4 سال کے بعد کوئی ایسی کوئی نئی گورنمنٹ آ کے کوئی ایسا کام کرے گی تو کیا وہ اس امریکہ کی برتری کو بحال رکھ سکے گی؟ تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور کیا اس وقت میں امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بہانہ ٹرمپ کا بنا لیں یا کسی اور کا بنا لیں، تو امریکہ بھی جو ہے نا وہ مجبور ہو گیا ہوا ہے کہ اب وہ اپنی جو سپر پاور والی کہانی وہ اس کو ختم کر دے۔ لیکن کیا امریکہ کے سروائیو کرنے کے کوئی اور طریقہ کار بھی ہوں گے؟ تو وہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد ہو رہا ہے کہ اب چائنا جو ہے نا، پہلے سے ایکسیپٹ کر لو کہ چائنا ایک سپر پاور بن چکا ہوا ہے، اس نے اب زور زبردستی جیسے یا تیسے اس راستے کو اپنے کھولنا ہے اور اپنی 60% ایریا کو دنیا کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے، یعنی کہ روڈ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے یورپ سے اور چائنا تک یہ ٹوٹل، یعنی کہ بہترین روڈ انفراسٹرکچر ہو، پلس بحری جہاز کا ایک راستہ ہو، یعنی کہ یہ گوادر پورٹ جو ہوتا ہے نا یہ بہترین طریقے سے چلے، ایک معاشی منڈی جو ہے یہ پاکستان میں بنائی جائے، جس میں بلوچستان کا ایریا بہت زبردست ایریا کہ جس میں ایک بہت زبردست قسم کا سیٹ اپ بنے، تو یہ سارا خطہ خوشحال ہو، مین پاور چاہیے وہ پاکستان میں موجود ہے، دنیا سے آئے، یہ سارا کام ہو۔ تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مل کر کام کیا جائے، تو اور اسی کے اندر جو ہے نا بقایا، ادروائز امریکہ اور یورپ اگر ایسا نہیں ہونے دیتے تو کیا ہوگا؟ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ یہ امریکہ کے اور یورپ کے اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ پورا کا پورا نظام دڑم کر کے بیٹھ جائے گا۔ ان کی کیلکولیشنز بالکل واضح ہیں۔ تو امریکہ یہ جو پاکستان میں، یعنی کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جائے کہ وہ آئل انڈیا کو بیچے گا، تو پاکستان میں آئل موجود ہے تو ہم اپنی کمپنیز کو بھیج رہے ہیں، تو کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ گیس اور دیگر معدنیات اور جو چیزیں ہیں ان سب کو ملا کر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا پاکستان میں موجود ہے، جس کے اوپر اب اوکے کا سگنل ہے کہ نہیں نکالو اور اس کو استعمال میں لو، ادروائز جو ہے نا یہاں پہ پروکسی وارز سٹارٹ رکھی جاتی ہیں، جیسے بلوچستان میں، کے پی میں، یہ ان علاقوں میں، افغانستان کے اندر، کہ یہ اپنی معدنیات کو نکال کر خود نہ استعمال کر سکے۔ ایسی ہی کہانی ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ افریقہ میں موجود ہے، گولڈ، سلور، پلیٹینیم، ڈائمنڈ اور دیگر جو جواہرات ہیں وہ وہاں پہ ڈھیر لگا پڑا ہے، لیکن وہاں پہ کیا چیز نہیں دیتے؟ تعلیم نہیں دیتے، اناج نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کھاتے ہیں، اور برا حال کیا ہوا ہے۔ تو وہ بہترین قسم کا اسلحہ جو ہے نا، چھوٹا اسلحہ جو ہے وہ لوگوں میں فری بانٹ دیتے ہیں کہ لڑو آپس میں، وہ آج تک یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی، اس خطے کے اندر سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے۔ ابھی انٹرنیٹ کی سہولت ہے، وہ ساری وہ افریقہ میں بھی پہنچ رہی ہے، وہ یہاں پر بھی پہنچ رہی ہے، لیکن افریقہ کو کافی بڑا ٹائم لگے گا اس گیپ کو فل کرنے میں۔ اس علاقے میں جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس سارے خطے کے اندر یہ چیز بڑی تیزی سے گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں بھی جو لوگ نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم کریں گے لیکن عام پبلک نہیں کرے گی، یعنی کہ ہم سنائیں گے لوگوں کے دماغ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، وہ علاقہ بھی جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد، چند دہائیوں کے بعد وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تعلیم ایک بڑی زبردست چیز ہے، یہ ہر چیز کو ریفائن کر دیتی ہے۔
تو ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. یہ دونوں موضوعات میں نے کور کیے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.